بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ ٹی وی 87 دیکھنے کا شکریہ۔ ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سلسلہ کی قسط نمبر 2 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ساتھیو، اس سے پچھلی قسط میں ہم تذکرہ کر رہے تھے حضرت عبد المطلب کی اس منت کا کہ جس کے عوض حضرت عبداللہ کو بہر صورت ذبح ہونا تھا، لیکن وہاں حضرت عباس اور حضرت عبد المطلب کی کھینچا تانی کے بیچ حضرت عبداللہ زخمی ہو چکے تھے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا، آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیسے دیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں اور دوسرے ٹکڑے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر کے 20 اونٹ والی پرچی ڈالی جائے۔ اگر پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلے تو اسی طرح مزید 10 اونٹ بڑھا کر 30 اونٹوں والی پرچی ڈال دی جائے۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک جا پہنچی، تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے انسان کی جان کی قیمت 100 اونٹ ادا کرنے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل سلام علی نبینا وعلیہم السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت ساری لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد المناف بن زہرہ کی بیٹی تھیں۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے والد کے چہرے پر نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا، ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا، اگر آپ مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں آپ کو اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے آپ کی جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے سب سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک آنے والا آیا، یعنی فرشتہ۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد پھر وہ اس وقت آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا، میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔
ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا، تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں، حاکم نے بھی یہ روایت کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ کی خوشخبری یعنی بشارت ہوں۔ سلام علی نبینا وعلیہم السلام۔ جب میں اپنی والدہ کی شکم میں تھا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح سے ہے، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خوشخبری سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ علیہ السلام کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننھیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں، 1 ماہ تک بیمار رہے اور پھر انتقال فرما گئے، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے تھے اور مدینہ منورہ میں اپنی ننھیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ علیہ السلام اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔
البتہ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں، جن میں سے سب سے مستند روایت 12 ربیع الاول کی ہے، اور اب پوری امت کا اسی پر اتفاق اور اجماع ہے۔ ساتھیو، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال کیوں کہا جاتا ہے، ابرہہ کون تھا، اور اس نے کعبہ پہ چڑھائی کیوں کی تھی، اس پورے واقعے کا تذکرہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے ایسے کون سے 4 موقع تھے جب شیطان چیخا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنے بچوں کو اس سلسلے کی تمام ویڈیوز ضرور دکھائیے گا، تاکہ ابھی سے ان کے ذہن و دل میں پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی نقش ہو جائے۔ ہمارا چینل TV 87 سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ خوش رکھیے، خوش رہیے، فی امان اللہ۔